اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اور ترجمہ یہ ہے: اور کیا تمہیں موسیٰ کے بارے میں بات پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ ٹھہرو، میں یہاں پر آگ محسوس کر رہا ہوں، شاید کہ میں اس میں سے کوئی شعلہ لے آؤں یا وہاں پر آگ کے پاس مجھے کوئی راستہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف بلا رہے تھے۔ چنانچہ آپ کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا ہے کہ بالکل جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور ان کو بڑی پریشانیوں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور فرعون ان کا دشمن بن گیا تھا، اسی طریقے سے اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو بھی اسی طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جو بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، انہوں نے جب بھی اس طرح کی کوئی بات پیش کی ہے، جب بھی اعلان نبوت کیا ہے، لوگ ان کے دشمن بن گئے ہیں، مشرکین ان کے دشمن بن گئے ہیں اور ان کو پریشان کرنے میں، اذیت دینے میں، تکلیفیں دینے میں پیش رہے ہیں۔ لیکن انجام کار نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، انجام کار ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ ایک طویل داستان ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسے انہیں فرعون کے شر سے بچایا، جس وقت فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو سب کو مار دیا جائے، تو بچوں کے جو مارنے کا، قتل کا جو اس نے فرمان جاری کیا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا، کیسے ایک معجزاتی طور پر ان کو زندہ رکھا، اور فرعون کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت جب کرنے پر آتا ہے تو وہ ایک حیرت ناک طریقے سے وہ چیزیں انجام پاتی ہیں جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر وہاں پر ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا جس کے ذریعے سے وہ مر گیا، وہ قبطی جو ہے وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد پھر چرچے شروع ہو گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ ایسے حالات پیدا کر دیے، ایسے سازشی لوگوں نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آئے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر 10 سال کے بعد پھر مصر کی طرف موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے، اور ٹھنڈک کا زمانہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس یہاں سے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پر وہ راستہ بھول گئے ہیں، وہ راستہ بھول گئے، اور راستہ بھول کر وہ کوہ طور کی طرف جا نکلے۔ اب ادھر کی طرف جو وہ نکلے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ دور آگ کا شعلہ روشن ہے، کہیں پر کوئی آگ جلائے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ، میں آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں وہاں سے، تاکہ کچھ لکڑیاں جلائی جائیں اور اس ٹھنڈک میں کچھ آگ اور تپش حاصل کی جائے، کچھ گرمی حاصل کی جائے، اور یا تو وہاں پر جو لوگ بھی یہ آگ جلا رہے ہیں ان لوگوں سے ہم راستہ پوچھ لیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے صحیح راستہ کون سا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بالکل وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نکلے تھے اپنی ضرورت کے لیے، اور وہاں پر وہ پہنچتے ہیں۔ اب آگے کا تذکرہ پورا آگے کی آیات میں اس کا پورا تذکرہ ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ اب یہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالات میل کھاتے ہیں
کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا. آپ اس کے لیے کوئی پہلے سے تیار نہیں تھے کہ مجھے نبی بنایا جائے اور آپ نبوت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہوں. ایسا بالکل نہیں تھا. اللہ رب العزت خود چن لیتا ہے. اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنایا جائے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنایا جائے, کس کو نبی بنایا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فرشتہ نازل ہوا اور ان کو نبوت کی خبر دی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پر ان کو نبوت دی گئی اور وہاں سے وہ واپس آتے ہیں, اس نبوت کو لے کر واپس آتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. فرعون, حامان اور اس کا پورا لشکر, اس کے سارے لوگ, وہ سب کے سب آپ کے دشمن بن جاتے ہیں, جانی دشمن, کہ آپ کو ختم کر دیں, آپ کو قتل کر دیں. لیکن آگے کے حالات بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی اللہ رب العزت نے, اور کس طریقے سے ان کے مکر و فریب سے اور ان کے سازشوں سے, دشمنوں کی چالوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. کفار مکہ کے سامنے بھی اسی طرح کے یہ حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ تم دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ بھی نبی بنائے گئے ہیں, تمہارے درمیان میں اعلان نبوت کر رہے ہیں. تم ذرا غور تو کرو کہ موسیٰ کو نقصان پہنچانے والے کیا موسیٰ کو نقصان پہنچا پائے؟ کیا ان کے خلاف سازشیں کرنے والے اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے؟ جن لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ کو ہم قتل کر دیں, کیا وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوئے؟ بلکہ ان کو تو ذلیل ہونا پڑا. فرعون کا پورا لشکر ڈبو دیا گیا, غرقاب کر دیا گیا. ان کا انجام بہت برا ہوا. تو اسی طرح سے تم بھی ایک نبی کے ساتھ میں کر رہے ہو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو سازشیں رچ رہے ہو, جو ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو, ان کو مکے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو, ان کے اوپر تکلیفوں کا ایک پہاڑ ڈالے دے رہے ہو, جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں ان کو تم پریشان کرتے ہو, تو یاد رکھو کہ انجام کار نبی کے ساتھ میں ہوگا. اللہ کی تائید, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگی. تم اپنا کردار دیکھو. اس موقع پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ میں آئیں گے وہ اللہ کی نگاہ میں بلند مرتبہ پائیں گے, اور جو ان کے دشمن ہوں گے, جو سازشی ہوں گے, وہ ہلاک اور برباد ہوں گے, ذلیل ہوں گے. یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر پیش کیا گیا ہے, یہ اس سے شروع ہوتا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے موسیٰ کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تو لوگوں کے درمیان مشہور تھا, لوگ اس واقعے کو جانتے تھے, مگر اس میں عبرت کے کیا کیا پہلو ہیں ان کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ کا یہ واقعہ سنو. اللہ رب العزت کس طرح اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے, اور کس طرح اس اعلان نبوت کے بعد نبیوں کو ثابت قدم رکھتا ہے, اور کس طرح اسلام پھر پھیلتا اور پھولتا ہوا اور پھلتا ہوا چلا جاتا ہے, اور کوئی طاقت پھر اسے روک نہیں پاتی ہے, اور پھر ایمان کی طاقت کے آگے کوئی طاقت کام نہیں آتی ہے. اس لیے یہاں پر یہ تذکرہ کیا گیا. اذ رأى نارا, اذ کا معنی ہے یاد کرو وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے, یاد کرو, اس پر غور کرو. اذ رأى نارا, جب موسیٰ نے وہ آگ دیکھی, جب موسیٰ علیہ السلام 10 سال عرصہ گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہ جا رہے تھے مصر کی جانب, لیکن راستہ بھول گئے. جب راستہ بھول گئے تو کہنے لگے فقال لأہلہ, انہوں نے اپنے اہل سے کہا امکثوا, یہاں پر ٹھہرو, یہاں پر رکے رہو. انی آنست نارا, مجھے یہاں پر آگ محسوس ہو رہی ہے, مجھے وہ آگ دکھائی دے رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس, شاید کہ میں تمہیں وہاں سے کوئی شعلہ لے آؤں, انگارہ لے آؤں. انگارہ اس لیے لے آؤں کہ یہاں پر لکڑیوں کو جلایا جائے اور اس سے آگ تاپی جائے, اور اس ٹھنڈک رات میں, یہ رات جو انتہائی ٹھنڈک والی رات ہے, اس میں کچھ گرمی, کچھ تپش حاصل کی جائے. او اجد علی النار ہدا, یا مجھے وہاں پر پہنچنے کے بعد, اس آگ پر پہنچنے کے بعد کوئی مجھے راستہ مل جائے. یعنی میں وہاں پر کسی سے پوچھ لوں, آگ جلانے والے سے میں پوچھ لوں کہ کون سا راستہ ہے جو مصر کی طرف جاتا ہے, اور یہ راستہ میں کیسے بھٹک گیا, کون سا صحیح راستہ ہوگا جو میں یہاں سے جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر چل پڑے ہیں, اور یہ ان کا واقعہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر بڑی عبرت اور بڑی نصیحت کے پہلو ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ آیتیں ایک ایک کر کے اس کی تفسیر, اس کے بارے میں جو بھی وضاحتیں ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.